بواسیر پائلز ایک انتہائی تکلیف دہ مرض جو اس مرض سے متاثر ہیں وہی جانتے ہیں. اگر آپ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں تو گھبرائیے نہیں. فیضان مدینہ ہربل ٹریٹمنٹ پر. آئیے اگلی انتہائی افسوسناک خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ شہر حیدرآباد پرانے شہر یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن کے پاس سے ہے، جہاں پر ایک حادثے میں 2 نوجوانوں کی موت واقع ہو گئی ہے. دراصل ان کے پاس بکرے تھے. بکروں کے لیے گھاس کاٹنے کے لیے ریلوے ٹریک پر چلے جاتے ہیں، لیکن اتفاقی طور پر جو ہے اچانک سے ٹرین آ جاتی ہے اور دونوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. اتنی خوفناک ان کی موت ہو گئی ہے کہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یوٹیوب کے گائیڈ لائنز ہے جس کی وجہ سے تمام ویڈیو ہم آپ کو کلیئرلی نہیں دکھا سکتے. ایک طرف ہاتھ ہے، ایک طرف پیر ہے، تو ایک طرف سر ہے. بہرحال بڑا ہی خوفناک یہ منظر ہے. 2 نوجوانوں کی جو موت ہوئی ہے ان کے نام ہے مسٹر شہاب الدین صاحب، ان کی عمر صرف 26 سال تھی، اور ایک کا نام تھا فیضان، ان کی عمر صرف 21 سال تھی، اور یہ رہنے والے تھے سونتے پیر کی درگاہ کے پاس. ریلوے ٹریک پر جا کر گھاس کاٹ رہے تھے. اتفاقی طور پر ٹرین آ گئی، یہ حادثہ ہو گیا، 2 لوگوں کی موت واقع ہو گئی. مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے. تو آئیے افسوسناک خبر آپ دیکھ سکتے ہیں یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن سے. آج صبح قریب 9 ساڑھے 9 بجے یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن پہ ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے. عین بقرعید سے قبل ہمارے یہاں سونٹے پیر کی درگاہ کے قریب 2 نوجوان لڑکے وہاں رہتے تھے. بقرعید کے لیے ان کے گھر پہ بکرے لے کر آئے تھے، تو بکروں کی گھاس کے واسطے ان کے والد نے کہا کہ بھائی بکروں کو گھاس ڈالیں گے. تو بچوں نے سیدھا ریلوے اسٹیشن کے پاس میں جا کے اسٹیشن کے قریب جہاں پٹریاں ہیں وہاں پہ پتے اور گھاس توڑنا شروع کرے. ایک کا نام شہاب الدین ہے، ایک کا نام فیضان ہے. شہاب الدین کی عمر 26 سال ہے، فیضان کی عمر 21 سال ہے. یہ دو نوجوان جا کر گھاس توڑ رہے تھے، ادھر سے سیدھا ٹرین آ گئی. حادثے کے اندر دونوں کا انتقال ہو گیا. باقی بڑا دکھ بھرا حادثہ ہے. ایک نوجوان کی شہاب الدین کی شادی ہو گئی اور فیضان کی شادی ہونا باقی تھا. ان کے والد بھی یہاں پر موجود ہے. چونکہ آج ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا احتیاط نہیں کرتے، جس کی طرف سے حادثات پیش آتے ہیں. جیسے ہی اطلاع ہماری پارٹی کے ایک سینئر لیڈر جناب عثمان بھائی صاحب نے اطلاع مجھے دی، میں فوری کارپوریٹر علمدار والے جائی صاحب کو اور رین بازار کارپوریٹر واسع الدین صاحب کو فوری وہاں پر بھیجانے کے بعد ریلوے پولیس کو کانٹیکٹ کر کے وہ باڈیز لے کے عثمانیہ مارچری شفٹ کرے. ابھی ہم پنچنامہ کرا رہے ہیں. انشاءاللہ باڈی کو جلد سے جلد پوسٹ مارٹم کر کے ان کے حوالے کریں گے. نقیب ملت کو جیسے ہم نے اطلاع دی، نقیب ملت نے کہا کہ فوری جائیے، جا کے مل کر یہاں پہ مارچری سے جلد پوسٹ مارٹم کرا کے باڈی حوالے کرا کے تدفین کریے. بے شک یہ بہت دکھ بھرا حادثہ ہے، ہم ان کے غم میں شامل ہیں، مگر کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 نوجوانوں کی حیاتی اتنی دیا تھا، مگر ماں اور باپ کے لیے اور ان کی بیوی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. اسی لیے صدمہ ہے کہ ایک دیکھتے 2 نوجوان ہاتھ سے نکل گئے. ایک الیکٹریکل کی دکان پر کام کرتا تھا، دوسرا ویلڈنگ کی دکان پہ کام کرتا تھا. غریب لوگ ہیں، مگر ہر ایک کا یہ رہتا ہے کہ استطاعت ہے تو قربانی واجب ہے. قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں، مگر اس کو کھلانے کے لیے جو حادثہ پیش آیا ہے ہم ان کے دکھ میں شامل ہیں. میں انشاءاللہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم پوری کوشش کریں گے اور ان کی مدد کرنے کے لیے آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہاں پہ پورا پوسٹ مارٹم وغیرہ کرا کے باڈی حوالے کرے تک ہمارے کارپوریٹر علمدار والے جائی صاحب اور مجلس سے ذمہ دار یہاں پر موجود رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بواسیر چاہے خونی ہو، بادی ہو کہ قومی، سالوں پرانی بواسیر کا علاج فیضان مدینہ ہربل ٹریٹمنٹ، پیرامنٹ کالونی ٹولی چوکی پر. اس مرض سے متاثر ملک و بیرون ملک کے کئی مریض شفا پا چکے ہیں. گزشتہ 14 سالوں سے حکیم سید نجم الدین آپ کی خدمت میں مختلف بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں. کڈنی اسٹون کا بھی انشاءاللہ علاج ہوگا. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اسٹون سے بھی راحت ملے گی. اور بھی امراض جیسے جوائنٹ پین، مائگرین، سائنس، مردانہ کمزوری، ان سب کے لیے بھی کافی عمدہ قسم کی دوائیں دستیاب ہیں. فیضان مدینہ ہربل ٹریٹمنٹ، پیرامنٹ کالونی ٹولی چوکی، حیدرآباد.